محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ تقریباً 1,24,000 انبیاء پر مشتمل تھا۔ سب سے آخر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ تام اور مکمل فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تصدق اور طفیل سے امت کی اصلاح کی ذمہ داری حضرات مشائخ اور علماء کے کندھوں پہ آ پڑی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اسلامی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ علماء نے، امت کے مقتدی حضرات نے، مشائخ نے ہر زمانے میں امت کی نہ صرف یہ کہ رہنمائی فرمائی بلکہ اصلاح و ارشاد کا حق ادا کر دیا۔ اصلاح و ارشاد کے لیے لوگوں کے اعمال و احوال، اخلاق و کردار کو درست کرنے کے لیے حضرات مشائخ نے کیا طریقہ اختیار فرمایا، اور وہ طریقہ کیسے مؤثر ثابت ہوا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین، اگر ہم دین اسلام کے تمام امور کا مطالعہ کر لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کے بعض کام تو ایسے ہیں جو توقیفی ہیں، ان کو ہم مبیت بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال کر کے دکھائے، اب اس میں ایک بال کے برابر بھی تغیر اور تبدل کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ توقیفی امور ہیں، نہ اس میں کسی کے رائے کا عمل دخل ہے، نہ کسی کا قیاس چلتا ہے، نہ کسی کا فہم اور دانائی کام آتی ہے۔ لیکن کچھ امور ایسے ہیں جن کو ہم موسع کہہ سکتے ہیں، اور یہ وہ امور ہوتے ہیں کہ زمانے کے حالات کی مناسبت سے، لوگوں کی ضرورت اور مقتضا کے اعتبار سے اس میں تغیر و تبدل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا نماز اللہ رب العزت نے حکم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ادا کر کے ہمیں دکھائی، اب اس وقت سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت کی صبح تک نماز کا وہی طریقہ ہے جو ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم و تعلم کا حکم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اسی زمانے کے مقتضیات کو دیکھتے ہوئے، زمانے کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے حضرات صحابہ کرام کو علم منتقل فرمایا، لیکن علم کے انتقال کا جو طریقہ تھا امت کو پابند نہیں کیا گیا کہ صرف وہی طریقہ اختیار کرنا ہے، اس سے دائیں بائیں نہیں جانا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دور نبوت کے تھوڑے عرصے بعد پھر تعلیم و تعلم کے لیے نئی ترتیبیں چل پڑی، نئے اصول اور ضابطے بن گئے، نئے فنون وضع کیے گئے، نئی کتابیں تصنیف کی گئی،
اور آج آپ دیکھتے ہیں دینی مدارس میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ چل رہا ہے. نہ تو یہ نصاب دور نبوت میں موجود تھا، نہ یہ سہ-ماہی شش-ماہی سالانہ امتحانات کا طریقہ تھا، نہ داخلے اور خارجے کی کوئی اصول اس وقت متعین تھے. گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں امت کو محدود اور پابند نہیں کیا، بلکہ میدان کھلا چھوڑ دیا. حالات بدلتے رہیں گے، ضروریات اور تقاضوں میں تغیر تبدل آتا رہے گا، اس لیے بدلتے ہوئے حالات کی مناسبت سے پھر علم کے حصول اور تعلیم و تعلم کی ترتیب بھی بدلتی گئی. ایسی ہی اصلاح اور ارشاد کا کام بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ کام لگا تھا، آپ نے سر انجام دیا، لیکن آپ نے اپنی امت کو بالکل اسی طریق میں پابند نہیں فرمایا، بلکہ میدان کھلا چھوڑ دیا. لہذا اصلاح و ارشاد کا کام تو ہوتا رہا، 14 صدیوں سے ہوتا رہا اور آج بھی ہو رہا ہے، لیکن شاید وہ طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی وجہ سے صرف وہی ایک طریقہ کافی تھا، آج شاید وہ طریقہ کافی نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کوئی ایک بندہ ایک لمحے کے لیے بھی حاضری دے دیتا تھا ایمان کی حالت میں، بس پھر وہ ہدایت کے آسمان پہ عروج کر جاتا تھا. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. لیکن اگر آج صرف اسی ایک لمحے کی صحبت کو کافی سمجھا جائے تو شاید امت کی اصلاح و ارشاد کا کام مشکل ہو جائے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرون اولیٰ سے پھر حضرات مشائخ نے امت کی اصلاح و ارشاد کے لیے کچھ ترتیبات وضع کر دی، کچھ اصول اور ضابطے بنائے، کچھ اصطلاحات مرتب فرمائی، کچھ فنون مرتب فرمائے، کچھ کتابیں لکھی گئی. مجھ سے ایک آدمی نے کہا کہ یہ جو آپ لوگ مراقبہ کرتے ہیں کرواتے ہیں اور یہ جو آپ لوگ اشعار و اوراد بتاتے ہیں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے. میں نے کہا ہاں، جیسے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں صرف اور نحو بھی نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید پر کوئی اعراب وغیرہ رموز اوقاف وغیرہ بھی نہیں تھے، اور یہ فنون اور یہ ہدایہ اور کنز اور شرجان یہ کتابیں بھی نہیں تھی. حضرات مشائخ نے زمانے کے حالات کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو دیکھ کر اصلاح و ارشاد کے لیے انداز بدل دیے. ہاں، ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جو بھی انداز اختیار کیا جائے وہ شریعت کے اصولوں سے متصادم نہیں ہونا چاہیے. آج اگر کوئی بندہ شیخ بنتا ہے اور وہ کوئی ایسے طریقے اپنی مریدین کی اصلاح کے لیے وضع کرتا ہے جو اصول شریعت سے متصادم ہوں تو یقیناً وہ مردود ہیں، لیکن اگر اصول شریعت سے متصادم نہیں ہوتے تو لوگوں کی ضرورت کی مناسبت سے کچھ امور مرتب کیے جا سکتے ہیں. ہمارے حضرات مشائخ نقشبند نے پھر خاص طور پہ ہمارے قریب کے حضرات نے ایک مرید کی اصلاح و ارشاد کے لیے 6 اعمال بتائے ہیں، جس کو ہمارے حضرت کی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب تصوف و سلوک میں اور اسی طرح شجرہ طیبہ میں بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے. بلکہ حضرت جی نے احسان فرمایا کہ انہی معمولات 6 جو 6 معمولات ہیں ان کی تفصیل و توضیح کے لیے اپنے متعلقین کو سمجھانے کے لیے پوری ایک کتاب لکھی ہے. معمولات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مکتبۃ الفقیر کے سال میں دستیاب ہے. اس میں آج کل اکثر سالکین پوچھتے ہیں مراقبے کے بارے میں، وقوف قلبی کے بارے میں، استغفار کے بارے میں، تو وہ ساری باتیں حضرت کی دامت برکاتہم العالیہ نے تفصیل سے اس کتاب میں لکھی ہیں. اس لیے ہم بار بار اپنے ساتھیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ حضرت جی کی تصنیفات کا مطالعہ کریں، آپ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو بے شمار سوالات کے جوابات آپ کو انہی کتابوں میں سے مل جائیں گے. تصوف اور سلوک میں تفصیل بیان فرمائی ہے،
شجرہ طیبہ میں تفصیل بیان فرمائی ہے، معمولات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کتاب میں بھی یہ تفصیل موجود ہے، اور مدارج السلوک جو حضرت جی کی کتاب ہے اس میں تو ہمارے نقشبندیہ سلسلہ کے 35 اسباب کی وہ تفصیل بیان فرمائی ہے کہ سینکڑوں کتابوں کے مطالعے سے بھی شاید بندے کو وہ مجموعہ نہ مل سکتا۔ یہ 6 اعمال ہیں ہمارے اس سلسلے کے: وقوف قلبی، مراقبہ، استغفار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت اور رابطہ شیخ۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ نے پچھلے جمعے کی بیان میں، جمعے کے خطبے میں ماشاءاللہ انہی 6 معمولات کے بارے میں سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ عام طور پہ جب سالکین کو بتایا جاتا ہے کہ 6 اعمال کرنے ہیں تو کہتے ہیں استغفار اور درود شریف اور تلاوت اور وقوف قلبی اور مراقبہ۔ ترتیب یہ بتائی جاتی ہے الاسہل فالاسہل کے تحت کہ استغفار بات سمجھانا آسان ہے، درود شریف سمجھانا آسان ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا لفظ سمجھانا آسان ہے، لیکن وقوف قلبی اور مراقبہ سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ آخر میں بتاتے ہیں۔ لیکن جو حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، یا پرانا جو حضرت جی کا کارڈ تھا اس میں وقوف قلبی سب سے پہلے ہے، الاہم فالاہم کی ترتیب سے وقوف قلبی، پھر مراقبہ، پھر استغفار، پھر درود شریف، پھر قرآن پاک کی تلاوت اور پھر آخر میں رابطہ شیخ۔ یہ 6 اعمال معمولات بتائے جاتے ہیں۔ یہ 6 معمولات یہ ثابت کہاں سے ہیں اور یہ ایک سالک کی روحانی ترقی میں مؤثر کیسے ہوتے ہیں، اور اس میں عام طور پہ سالکین کی کمی کوتاہیاں کیا ہوتی ہیں، یہ بات اپنے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے یا ان سے سن کے آپ حضرات کے سامنے کچھ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر ہم ان سے اعمال معمولات پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے جو وقوف قلبی ہے اور مراقبہ ہے، یہ بندے کو اللہ کے ساتھ مسلسل جوڑے رکھتے ہیں۔ جو قرآن پاک کی تلاوت ہے یہ بندے کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ جو درود شریف ہے وہ بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ جو رابطہ شیخ ہے یہ بندے کو اپنے شیخ کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ ہمارے مشائخ نے کس قدر جامعیت کے ساتھ ایک ہی وقت میں سالک کو کتاب اللہ کے ساتھ بھی جوڑے رکھا ہے، اہل اللہ کے ساتھ بھی جوڑے رکھا ہے، رسول اللہ کے ساتھ بھی جوڑے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی جوڑے رکھا ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک سالک کو 4 مختلف اطراف سے فیض مل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں عرض کروں کہ ہمارے 6 اعمال و معاملات یہ سارے کے سارے قرآن سے ثابت ہیں۔ یہ ترتیب جو ہے جو ہم تعین کرتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، ثابت نہیں ہے، وہ بھی مقصود بھی نہیں ہے، لیکن جو قرآن پاک کی تلاوت ہے یا استغفار ہے یا وقوف قلبی ہے یا مراقبہ ہے یا رابطہ شیخ ہے، یہ سارے کے سارے قرآن مجید کے نص صریح سے ثابت ہیں۔ تفصیلات پھر مشائخ نے خود اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ یا اپنی بصیرت کی بنیاد پہ انہوں نے تفصیلات متعین فرمائی ہیں، لیکن یہ 6 اصول جو ہیں یہ نص صریح کے ساتھ قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ اور یہ 6 معمولات وہ ہیں جن پر ہمارے مشائخ کو اتنا اعتماد ہے کہ کسی بھی سالک کی اصلاح و ارشاد میں یہ ایسے مؤثر ہیں جیسے 2 + 2 4 ہونا یقینی ہے، ایسے ہی ان اعمال و معمولات کا ایک سالک کی روحانی ترقی میں مؤثر ہونا یقینی ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ جیسے بندے کے پاؤں کی نیچے مضبوط چٹان ہوتی ہے اور بندہ بڑی پختگی سے بات کرتا ہے، ایسے ہی ہم پختگی سے بات کرتے ہیں کہ جو بندہ ان 6 اعمال کی پابندی کرے گا، میں سال کی بات نہیں کرتا، 6 مہینے کی بات نہیں کرتا، 1 مہینے کی
بات بھی نہیں کرتا. حضرت بھی فرما رہے تھے کہ بندہ 2 ہفتے صرف 2 ہفتے ان اعمال کی پابندی کر لے, پھر دیکھیں کہ ان کے اثرات کیسے ظاہر ہوتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ دوائی وہ نہیں ہوتی کہ جس کا ڈاکٹر تعریف و توصیف کرے. دوائی وہ ہوتی ہے کہ اپنا اثر خود دکھا دے. چند دن بندہ استعمال کر کے دیکھ لے تبدیلی کیسے آتی ہے, گناہوں سے چھٹکارا کیسے ملتا ہے, غفلت کی بجائے حضوری بندے کو کیسے نصیب ہو جاتی ہے. ان پر ہماری مشائخ کو اعتماد تھا. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے طریقہ ما عروۃ الوثقی, طریقہ ما عروۃ الوثقی در طریق ما محرومی نیست. ہم نے جو طریقہ بتایا ہے یہ عروۃ الوثقی کی معنی مضبوط ہے اور بندے کو منزل پہ پہنچانے والا ہے, اور ہمارے اس طریق میں کوئی محرومی نہیں ہے. ہمارے حضرات نقشبند کی تو یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ جو پہلی مرتبہ بندے کو بیعت کرتے ہیں وہ دل کی انگلی رکھتے ہیں اور اللہ اللہ کی ضربے لگا دیتے ہیں. مرید ہم جیسا بہت محمول قسمت ہو تو اور بات ہے, ورنہ تھوڑی بہت بھی قبولیت کی صلاحیت ہوتی ہے تو جو پہلی مرتبہ اللہ اللہ کی ضربے لگا دیتے ہیں تو اس میں وہ نقش پختہ کر دیتے ہیں کہ پھر آخری زندگی کے آخری لمحے تک وہ نقش موجود ہوتا ہے اور وہ آخری لمحات میں اپنا اثر دکھاتا ہے. اے نقش بند عالم نقش مراد بند, اے نقش بند عالم نقش مراد بند, نقش مراد کیوں بند کہ گویندا نقش بند. یہ میرے دل کے اوپر ایسا نقش ثبت کر دو کہ لوگ کہہ دیں کہ ہاں باقی نقش بند. تو ہمارے سلسلے کے یہ جو اعمال ہیں 6 اعمال, ان پر ہمارے مشائخ کو اعتماد اور بھروسہ ہے, لیکن پابندی ضروری ہوتی ہے, پابندی ضروری ہوتی ہے. میرے بھائیوں غفلت بڑھتی جا رہی ہے, غفلت بڑھتی جا رہی ہے. ذکر اذکار والے, اشعار و اوراد کی پابندی کرنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں. آج تو سالکین آتے ہیں اور بات یہ کرتے ہیں کہ مرید کے بدلنے کے لیے تو شیخ کی ایک نظر بھی کافی ہوتی ہے. بالکل ایسی بات ہے, مرید کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے شیخ کی ایک نظر کافی ہوتی ہے, لیکن یہ معاملات بھی شیخ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے, یہ معاملات بھی شیخ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے. حضرت خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو ایک لمحے میں پورے مجمع کو تھپا کے رکھ دوں, لیکن کیا کروں اوپر سے اجازت نہیں ہے, اوپر سے اجازت نہیں, اوپر سے اجازت ملتی ہے تو وہ ایک نظر پڑتی ہے, جب وہ ایک نظر پڑتی ہے تو پھر دل کے پار نکل جاتی ہے, دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے. اس کے لیے بھی مرید کو کچھ کرنا پڑتا ہے. حضرت خواجہ ابوالحسن عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے فرمایا اعلم ان الطریقۃ لا تعطیک بعضها حتی تعطیها کلک. یہ طریقت, یہ تصوف اور سلوک, ان میں سے اس وقت تک آپ کو طریقت کے بعض منافع بھی حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ مکمل طور پہ اپنے آپ کو اس طریقت کے لیے وقف نہ کریں. حتی تعطیها کلک, اپنا آپ مکمل اس طریقت کے لیے خاص کر دیں, پھر طریقت میں سے کچھ حصہ آپ کو مل جائے گا. اور ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من لا ورد لہ لا وارد لہ, جس کے اوراد نہیں ہوتے اس کے اوپر واردات نہیں ہوتی. اوراد مقدم ہیں, اوراد ہوں گے تو واردات ہوں گی. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری اس سلسلے میں ہمارے حضرت جی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ 90% ترقی شیخ کی توجہ سے ہوتی ہے, 10% ترقی مرید کی اپنی محنت سے ہوتی ہے. لیکن اگر مرید 10% محنت بھی نہ کرے
تو پھر تو قرآن پاک کی اس آیت کا مصداق بن جائے گا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم تمہارے ساتھ اس کو چپکا دیں جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ تو جب بندہ بالکل بے طرف ہوتا ہے، بے طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، ویسے ہی چلے گئے، بلکہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے والے کتنے منافقین ایسے تھے جو حضور کے ساتھ ہوتے تھے، نمازی بھی پڑھا کرتے تھے، جہاد میں بھی جایا کرتے تھے، لیکن فرمائے انہم کفروا باللہ وماتوا وہم فاسقون، کچھ بھی نہیں ملا کیونکہ طلب نہیں تھی۔ تو محنت کرنی ہوتی ہے، اوراد و وظائف کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ اوراد و وظائف میں پہلا عمل جو ہے وہ وقوف قلبی ہے۔ وقوف قلبی کی حقیقت کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے اوپر ملنے والے نتائج اور عواقب اور ثمرات کیا ہے، ذرا اس کی طرف آپ توجہ فرمائیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت جی دامت برکاتہم علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا، یا حضرت جی کی ملفوظات جو پرانے ہمارے پاس لکھے ہوئے تھے وہ یاد کر لیے، یا حضرت پروفیسر صاحب نے حضرت جی کی مجالس جو محفوظ کر رکھی ہیں، وہ مجالس فقیر کے نام سے بہت اچھا ذخیرہ اس میں سالکین کی تربیت کے لیے پایا جاتا ہے، انہی کتابوں سے پھر ہم نے کچھ اکٹھا کیا ہے۔ تو وقوف قلبی، لفظ وقوف کا لغوی معنی ہے واقف ہونا، واقف ہونا، ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں باخبر ہونا، باخبر، اور جو بے خبر ہوتا ہے اس کو پھر ہم غفلت کہتے ہیں۔ تو وقوف قلبی کا معنی ہے اپنے دل کے ساتھ واقف ہونا۔ میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ وقوف یہ مصدر ہے، اور قلبی یہ وقوف مصدر مضاف ہے، اور قلبی جو ہے یہ مضاف ہے۔ اگرچہ یہ فارسی کے الفاظ ہیں لیکن صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، اور یہ اضافت المصدر الی الفاعل ہے کہ یہ قلب خود واقف ہو۔ وقوف قلبی کا معنی یہ ہے کہ بندے کا قلب واقف ہو، باخبر ہو ہر وقت۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وقوف قلبی کا معنی یہ ہے کہ چلتے پھرتے یہ دھیان رکھیں کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، جبکہ حضرت جی دامت برکاتہم علیہ نے پچھلے جمعے میں بھی یہی بات فرمائی تھی کہ یہ جو ہم تصور کرتے ہیں کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ تو مراقبے میں کرنا ہوتا ہے۔ وقوف قلبی میں ویسے ہی اپنا دھیان اللہ کی طرف ہر وقت دینا ہوتا ہے، دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجالس حبیب میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وقوف قلبی دل کی پاسبانی کا نام ہے۔ جیسے چوکیدار ہوتا ہے ہر وقت آنے جانے والے پہ نظر رکھتا ہے، ایسے ہی سالک اپنے دل میں آنے جانے والے خیالات پہ نظر رکھتا ہے۔ یہ دل کی پاسبانی کا نام ہے، بندہ اپنے دل کا پاسبان بنا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا، یا غلام احفظ اللہ یحفظک۔ وہ لڑکی، کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو شفقت کی بنیاد پہ یا بنیہ فرمایا کرتے تھے، کبھی یا غلام فرماتے تھے۔ احفظ اللہ، اللہ کی طرف دھیان رکھو، اللہ کی طرف دھیان رکھو، یحفظ کا، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دھیان رکھے گا۔ احفظ اللہ، اللہ کی طرف دھیان رکھو، تجد ہو تو جاہا، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کی طرف دھیان رکھو، اللہ کی طرف دھیان رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جی ہاں، جب بندہ وقوف قلبی میں رسوخ حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ پھر وقوف قلبی میں بندے کو اللہ کی طرف دھیان کا وہ رسوخ حاصل ہو جاتا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، مصداق بن جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
ما اقبل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اقبل عبد علی اللہ بقلبہ. الفاظ سنیں ترمذی شریف کے بعد ما اقبل العبد علی اللہ بقلبہ الا جعل اللہ قلوب العباد تنقاد الیہ بالود والرحمہ وَكَانَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَسْرَعُ بِكُلِّ خَيْرٍ. جب کوئی بندہ اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے ما اقبل العبد نہیں متوجہ ہوتا بندہ الی اللہ اللہ کی طرف بقلبہ اپنے دل کے ساتھ بندہ متوجہ ہوتا ہے الا جعل اللہ قلوب العباد تنقاد الیہ بالود والرحمہ. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف کھینچتا ہے. لوگ کھینچ کے چلے آتے ہیں میرے بھائیوں، مشرق سے مغرب سے جنوب سے شمال سے اندرون سے بیرون سے ملک کی طول و عرض سے جوان اور بوڑھے بچے اور بڑے یہ کیوں آئے ہیں؟ کیا ان کو لالچ ہے؟ کسی نے کچھ پیسے دینے ہیں؟ کوئی دنیاوی منافع ہے؟ الا جعل اللہ قلوب العباد تنقاد الیہ بالود والرحمہ. اور آگے فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَسْرَعُ بِالْخَيْرِ. اللہ تعالیٰ اسی بندے کی طرف خیر بھلائی بہت تیزی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے. یہ وقوف قلبی کی بنیاد ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق پہ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی بہت جلدی بندے کو پہنچتی ہے. یہ وقوف قلبی کی دلیل ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں جو بھی آیات ہیں جو ذکر قلبی پر دلالت کرتی ہیں، ذکر قلبی سے مراد یہی وقوف قلبی ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ یہی وقوف قلبی مراد ہے. اور اگر قرآن مجید کی وہ آیات ہیں یا وہ احادیث مبارکہ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو دائماً مؤبداً ذکر کرنا چاہیے، وہ تمام تر احادیث اور آیات سے مراد بھی وقوف قلبی ہی ہے. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. اب میرے محبوب کے صحابہ ایسے مرد ہیں کہ تجارت خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی. اب بندہ تجارت کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اللہ کو بھی یاد کر رہا ہوتا ہے. کوئی بتائے کہ وقوف قلبی کے علاوہ بھی کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے. لا یا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر حین ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتے تھے. اب کوئی بتا سکتا ہے کہ جب بندہ جسم پر کپڑے نہیں ہوتے اس وقت اللہ کو کیسے یاد کریں گے؟ وقوف قلبی کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے اللہ کو یاد کرنے کا. لہذا وہ آیات جو ذکر قلبی پر دلالت کرتی ہیں یا وہ آیات جو ذکر دائم پر دلالت کرتی ہیں، وہ تمام آیات یہ وقوف قلبی پر دلالت کرنے والی ہیں. اور وقوف قلبی کا طریقہ کار کیا ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ہم ایک کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں پھر اللہ کی طرف کیسے متوجہ ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی وقت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو ہے اس کا تحقیقی جواب اور ایک ہے اس کا مشاہدہ. مشاہدہ تو آپ حضرات کو نسبی حضرات کو بھی ہوتا ہوگا کہ جب کوئی بندہ گاڑی چلاتا ہے شروع میں وہ گاڑی سیکھتا ہے تو سیکھتے ہوئے اس کو بالکل گاڑی کی ڈرائیونگ کی طرف توجہ دینی پڑتی ہے. ایک لمحے کے لیے بھی دائیں بائیں وہ التفات نہیں کر سکتا. اگر ذرا برابر التفات کرے گا تو گاڑی کسی اور طرف چلی جائے گی. لیکن جب ایک مرتبہ بندہ پکا ڈرائیور بن جاتا ہے تو وہ ڈرائیونگ بھی کر رہا ہوتا ہے، لوگوں سے فون پہ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے یا کسی اور خیال کے اندر بھی وہ مگن ہوتا ہے. لیکن جو ہی گاڑی کے سامنے کوئی اسپیڈ بریکر آتا ہے خود بخود ایک خودکار طریقے سے پاؤں بریک کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے. گاڑی کی اسپیڈ کم ہو جاتی ہے، گاڑی کو موڑنا ہوتا ہے تو خود بخود خودکار طریقے سے ذہن جو ہے بندے کے ہاتھوں کو وہ دے دیتا ہے سگنل سے گاڑی موڑنی ہے. تو یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں.
اگر ایک آدمی ایک ہی وقت میں ڈرائیونگ بھی کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے باتیں بھی کر رہا ہے، ڈرائیونگ بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ کچھ کھا بھی رہا ہے، اگر یہ ممکن ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ بندہ تجارت بھی کر رہا ہوتا ہے، لوگوں سے باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں اللہ کی یاد بھی چل رہی ہوتی ہے۔ اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ جو انسان کا ذہن ہے یہ مرکب ہے یا بسیط ہے۔ یہ تو پرانا ایک بحث تھی فلاسفہ کے درمیان کہ ذہن انسانی بسیط ہے یا مرکب ہے، لیکن اتنی سی بات ضرور ہے کہ آج کی جدید سائنس نے یہ بات ثابت کر دی کہ کمپیوٹر کم از کم مرکب ہے۔ کمپیوٹر ایک ہی وقت میں 2-3 پروگرام اکٹھے چلا رہا ہوتا ہے، کئی سارے لوگ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ادھر وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے کمپیوٹر پہ نعت بھی چل رہی ہوتی ہے، یا کوئی گانا لوگ چلا لیتے ہیں، یا تلاوت بھی چل رہی ہوتی ہے۔ ایک ہی وقت میں وہ 2 کام کر رہا ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ بندہ جس طرح بندہ کمپوزنگ کر رہا ہوتا ہے تو کمپیوٹر کمپوزنگ بھی کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ پیچھے نعت بھی بندے کو سنا رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی بندہ ایک طرف تو دنیا کے کام کاج کر رہا ہوتا ہے، دماغ کے مختلف کھانے ہوتے ہیں، شعور ہے، پھر تحت شعور ہے، ایک لا شعور ہے، یہ مختلف کھانے ہوتے ہیں، اور یہ مختلف کھانے فعال ہوتے ہیں۔ ایک کھانے میں ایک کام ہو رہا ہوتا ہے، دوسرے کھانے میں دوسرا کام ہو رہا ہوتا ہے، تیسرے کھانے میں وہ سارے کام سٹور ہوتے ہیں اور محفوظ ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایک ہی وقت میں دماغ میں 2 کام ہو سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا وقوف قلبی یہ نہ صرف یہ کہ آسان ہے بلکہ باقاعدہ آج یہ مشاہدے سے ثابت ہے کہ وقوف قلبی بالکل ممکن ہے۔ اور جب بندہ وقوف قلبی کے ایک مرتبہ آ جاتا ہے اور یہ دل ایک مرتبہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی یاد اس میں راسخ ہو جاتی ہے، جس کو دائم حضوری کہتے ہیں، پھر بندے کی کیفیت یہ بن جاتی ہے۔ حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایک سالک 1000 سال تک تکلفاً کوشش کرتا رہے کہ میں ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں، وہ غافل نہیں ہو سکے گا۔ تکلفاً کوشش کرتا رہے کہ میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں، غافل نہیں ہو سکے گا۔ جی ہاں، جب یہ یاد پختہ ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا نام جب دل میں پختہ ہو جاتا ہے، پھر یہ جڑیں پکڑتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ بھلانا بھی چاہو بھلا نہ سکوگے، بھلانا بھی چاہو بھلا نہ سکوگے۔ میرے بھائیو، آپ حضرات نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کئی مرتبہ بندہ دنیا کی گندی محبتوں میں پھنس جاتا ہے، پھر ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ بندہ اس محبت سے نکلنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو بھلا دوں، مزید میں تنگ آ چکا ہوں، لیکن وہ بھلانا بھی چاہتا ہے، بھلا نہیں سکتا۔ کہتے کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی تعویذ دے دو کہ کسی طریقے سے اس کی یاد میرے دل و دماغ سے محو ہو جائے، یاد نکلتی نہیں ہے دل و دماغ سے۔ ہمارے حضرت نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ اسکوفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ ان کے اوپر ایک کیفیت تاری ہو گئی، کیفیت ایسی کہ ذکر کا غلبہ۔ اب ذکر کا غلبہ اس کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ بندہ ذاکر تو ہوتا ہے، ساتھ ساتھ کھانے پینے کی طرف بھی التفات ہوتا ہے، اپنی ضروریات کی طرف بھی التفات ہوتا ہے، لیکن اگر یہ معاملہ حد سے آگے بڑھ جائے تو پھر حالت بندے کی یہ بن جاتی ہے کہ یہ ذکر اتنا غالب ہو جاتا ہے کہ نہ کھانے کی طرف التفات، نہ پینے کی طرف التفات، نہ بندہ سونا چاہتا ہے تو نہ سو سکتا ہے، گویا کہ ایک منفرد زندگی بن جاتی ہے۔ تو چند دن کے لیے تو بندہ اس کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ روح کے مزے ہوتے ہیں اور جسم رو رہا ہوتا ہے، جسم کا برا حال ہوتا ہے، نہ بندہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ کھانا پینا ختم، سونا ختم، تو جو فرض عبادات ہیں ان کی ادائیگی بندے کے لیے دشوار ہو جاتی ہے۔ تو جو صوفی باصفا ہوتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ مقام تو مقصود نہیں ہے، یہ تو حد سے قابل آگے بڑھ گیا ہے،
چنانچہ وہ پریشان ہو گئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. لوگوں سے پوچھا, کسی نے کہہ دیا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو بندہ شکار کا پیچھا کرتا ہے اس پر غفلت آ جاتی, آپ شکار کے لیے چلے جائیں, تھوڑی دیر کے لیے آپ کا دل و دماغ ہی اللہ کی یاد سے ہٹ جائے گا. وہ شکار کرنے کے لیے گئے لیکن پھر بھی وہی کیفیت تھی, صحراؤں میں پھر رہے تھے. آخرکار تنگ آ کے کہنے لگے, اے اللہ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دے جو مجھے ایک لمحے کے لیے آپ کی یاد سے غافل کر دے. جو مجھے ایک لمحے کے لیے آپ کی یاد سے غافل کر دے, اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. یعنی ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے. لہذا یہ وقوف قلبی کے ثمرات ہوتے ہیں کہ پھر بندہ چاہتا ہے کہ اگر کثرت بھی وہ چاہے کہ میں اللہ کو بلاؤں تو بلا نہیں سکتا. اور یہ وہ ذکر ہے جس کا پتہ کرامن کاتبین کو بھی نہیں چلتا, کرامن کاتبین کو بھی نہیں چلتا. فضائل اعمال میں, فضائل ذکر میں حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو فرشتوں کو کہا جائے گا کہ اس کے سارے نیک اعمال لے آؤ. سارے اعمال حاضر کر لیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں, ابھی اس کی کچھ اعمال باقی ہیں جو یہاں مجھے نظر نہیں آ رہے. فرشتے کہیں گے اللہ ہم تو ہر وقت ساتھ ہوتے تھے, جو اعمال یہ کرتا تھا ہم نے سارے اعمال محفوظ کر رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں, کچھ اعمال باقی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ کچھ اعمال, کچھ نیکیاں ظاہر کر دیں گے. فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چلا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ بندہ دل میں مجھے یاد کرتا تھا اور آپ لوگوں کو اس یاد کا ادراک نہیں ہوتا تھا. یہ وہی یاد. فرشتے کہیں گے اچھا اب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ دنیا میں اس بندے سے ایک خاص قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی. اب پتہ چلا کہ یہ خوشبو آپ کی یاد کی ہوا کرتی تھی. میں نے ایک جگہ پہ بہت پرانی بات, شاید 20 سال ہو گئے ہوں گے, میں نے یہی بات بیان کر لی تو کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ فرشتوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعلمون ما تفعلون, یعلمون ما تفعلون, تم جو بھی اعمال کرتے ہو فرشتے جانتے ہیں. اب یہ آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ بندہ ذکر کرتا ہے اور ذکر فرشتے نہیں جانتے. تو طالب علم ہوتا ہے, اس نے چپ نہیں رہنا, ان پر کوئی نہ کوئی توجہ کرنی ہوتی ہے. تو میں نے کہہ دیا کہ یعلمون ما تفعلون فرمایا ہے, اور تفعلون میں ظاہری اعضاء کے جوارح مراد ہوتے ہیں, اعمال القلب مراد نہیں ہوتے. یہی تو بنیادی فرق ہے عمل اور فعل میں کہ افعال جو ہوتے ہیں یہ ظاہری اعضاء و جوارح کے ساتھ انجام دیے جاتے ہیں, اور دل کے جو ہوتے ہیں ان کو عمل کہا جاتا ہے. بہرحال اس میں نے جان چھڑا دی, لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ وہ ذکر ہوتا ہے میاں نے عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. ہم ساتھ کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے, ہم ساتھ کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے. باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے. معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے, کسی اور کو نہیں پتا ہوتا کہ سالک کے دل میں کیا چل رہا ہے. سالک اسی وقت اپنے محبوب پروردگار کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہوتا ہے. دوسرا عمل ہے مراقبہ. لفظ مراقبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ رقیب بولا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کا اپنا نام رقیب ہے, رقیب کہتے ہیں نگران کو. فرشتے جو ہوتے ہیں ان کو بھی رقیب کہا گیا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اور مراقبہ کا معنی ہے نگرانی کرنا. مراقبہ کا معنی ہے نگرانی کرنا, اس کا لغوی معنی ہے. ہمارے مشائخ کے ہاں مراقبہ یہ ہے کہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے, کم از کم 20 منٹ کے لیے, بندہ 24 گھنٹے میں 20 منٹ کے لیے, یا پھر صبح شام 10 منٹ کے لیے. حضرت اتنا ارشاد فرماتے ہیں زیادہ کریں گے تو بہت اچھا. بندہ قبلہ رو ہو کر, قبلہ رو ہونا شرط نہیں ہے, بہتر ہے باوضو ہو کر, باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے لیکن بہتر ہے
بندہ بیٹھ جائے آنکھیں بند کر لے. آنکھیں بند کرنا بھی شرط نہیں ہے لیکن بہتر ہے. اندھیرا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اندھیرا ہونا بھی شرط نہیں ہے. یہ سارے سوالات کے جوابات ہیں جو میں دے رہا ہوں کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. اندھیرا ہونا بھی شرط نہیں ہے. چہرے پہ کپڑا ڈالے لیکن چہرے پہ کپڑا ڈالنا بھی شرط اور ضروری نہیں ہے. یہ فقط وہ اسباب ہیں، وہ امور ہیں جو یکسوئی حاصل کرنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں. پھر ہونٹوں کو بند کرے بندہ، زبان کو تالو سے لگا لے. ہونٹ بند ہو، زبان تالو سے لگی ہوئی ہو، آنکھیں بند ہو. پھر بندہ دو تصور کرتا ہے، دو تصور. ایک تو یہ کہ اوپر سے اللہ کی جانب سے انوارات آ رہے ہیں میرے دل میں. دوسرا یہ کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ دو تصورات ہیں. کچھ خارجی امور ہیں کہ قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، سر پہ کپڑا ڈال دیں، لائٹیں بند کر دیں. یہ خارجی امور ہیں. اور داخلی امور پہ دو ہوتے ہیں کہ بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ اوپر سے انوارات آ رہے ہیں اللہ کی جانب سے میرے دل میں اور میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو میں نے خارجی امور بتائے ہیں یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ احادیث سے ثابت نہیں ہے یا قرآن سے ثابت نہیں ہے. آنکھیں بند کرنا یا چہرے پر کپڑا ڈالنا یا یہ لائٹیں وغیرہ بند کر کے تھوڑا سا اندھیرا بنا دینا یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے. اصحاب کہف کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس انداز سے طلوع ہوتا ہے کہ ان کے غار میں براہ راست روشنی نہیں پہنچتی، اور جب غروب ہوتا ہے تو اس جہت میں غروب ہوتا ہے کہ اس سے غار کے اندر براہ راست روشنی نہیں پڑتی. اذا طلعت علیہم الشمس تزاور عن کہفہم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. یہ ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے یا عین استوا کا وقت ہوتا ہے وہ غار کے اندر روشنی نہیں جاتی. حضرت مولانا اشرف علی خان بھی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے تحت لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ اذکار و اشعار کرتے ہیں تو تیز روشنی ان کے لیے مخل بن جاتی ہے. تو اگر روشنی کم ہو یا روشنی بالکل نہ ہو تو یکسوئی کا حصول آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ غار کا محل وقوع ایسا بنایا ہوا تھا تاکہ یہ اندر ذکر اذکار کرے تو پھر ان کے لیے مشکل نہ ہو. بہرحال میں نے عرض کیا کہ یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ خلاف شریعت امور ہیں لیکن دو امور جو ہیں وہ اصل مقصود ہیں کہ اوپر سے بندہ انوارات کے نزول کا تصور کرے، دوسرا یہ کہ تصور کرے کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے. اب میں آپ سے اگلی بات عرض کروں کہ کئی مرتبہ مشائخ سالکین کو بتاتے ہیں کہ مراقبے کے دوران یہ تصور کریں کہ میرے شیخ کے سینے سے میرے دل میں فیض آ رہا ہے اور میرے شیخ کے دل میں ان کے شیخ کے دل سے آ رہا ہے، ان کے شیخ سے شیخ کے دل میں ان کے شیخ سے، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب سے مشائخ کے واسطے سے میرے شیخ کے دل میں فیض پہنچ رہا ہے، میرے شیخ کے دل سے میرے دل میں فیض پہنچ رہا ہے. یہ ہے افضل طریقہ. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ کہتے ہیں براہ راست اللہ سے مجھے فیض مل رہا ہے. جی ہاں یہ ذرا آسان ہے. عام طور پہ مشائخ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سے مجھے فیض مل رہا ہے. یہ اللہ سے جو فیض بندے کو ملتا ہے نا یہ بعد والے اسباق میں جو حضرات بعد والے اسباق کر چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ براہ راست فیض پھر بعد میں بندہ تصور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے براہ راست فیض دیتا ہے. البتہ اس مبتدی سالک کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ تصور کرے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. مبتدی سالک کے اوپر اگر وہ فیض دفعتاً واحدتاً آ جائے تو شاید وہ برداشت نہ کر سکے. یہ ہمارے گھر میں جو بجلی ہوتی ہے استعمال ہوتی ہے یہ سیدھی وہ پاور ہاؤس سے نہیں آتی. پاور ہاؤس سے یہ شہر کے گریڈ اسٹیشن میں آتی ہے، گریڈ اسٹیشن سے یہ محلے کے ٹرانسفارمر میں آتی ہے، ٹرانسفارمر سے پھر یہ ہمارے گھر کی میٹر میں آتی ہے، گھر کی میٹر سے آگے پھر ہم استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ براہ راست پاور ہاؤس سے بلب جلائے اور پنکھا جلائے تو پھر پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا. یہ تو ایک ترتیب ہے جو اللہ رب العزت نے متعین فرمائی ہے. لہٰذا
یہ بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ سوچے کہ میرے شیخ کے دل سے مجھے فیض آ رہا ہے اور شیخ کے دل میں ان کے شیخ کے دل سے آ رہا ہے، یوں گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ لیکن اس میں پھر دشواری یہ ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ یہ تصور قائم کرنا، یہ سوچ قائم کرنا دشوار ہوتا ہے، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تصور کرے کہ اوپر سے مجھے فیض آ رہا ہے۔ اگلی بات یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہاں پہ عام طور پہ سالکین جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ دل سے اللہ اللہ کہلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اللہ کہلوانے کی کوشش کریں گے تو تھک جائیں گے اور یہ دل اللہ اللہ کہے گا نہیں، نہ آپ کہلوا سکیں گے۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ جب کوئی بندہ اپنے شیخ سے بیعت کر لیتا ہے، بیعت کرتی ہی دل شیخ کے دل کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ جب دل جڑ گیا، اب جو شیخ کا دل ہر وقت ذکر الہی سے معمور ہے، وہی ذکر بندے کے دل کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ بھائی آج کل تو سائنس نے بہت کچھ آسان کر دیا، موبائل فون پہ بندہ یہاں سے بات کرتا ہے کسی اور ملک میں، تو وہاں جو بندہ بول رہا ہوتا ہے وہاں موبائل بولتا ہے، ادھر والا موبائل بھی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہزاروں میل دور ایک موبائل کچھ بولتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو موبائل ہوتا ہے وہ وہی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر لوہے اور پلاسٹک کا بنا ہوا آلہ یہ کچھ منتقل کر سکتا ہے، تو یہ روحانی رشتہ اور یہ تڑپتے ہوئے دل، یہ دھڑکتے ہوئے دل، یہ کیوں یہ سلسلہ منتقل نہیں کر سکتے؟ تو یوں سمجھ لیں کہ جب شیخ سے دل جڑ گیا تو شیخ کا دل چونکہ ذکر الہی سے معمور، اس لیے میرا دل بھی ذکر کر رہا ہے، میں محسوس نہیں کر رہا ہے۔ اب مراقبے میں کام کیا کرنا ہوتا ہے کہ میں محسوس کر لوں کہ میرا دل اللہ اللہ کیسے کرتا ہے، صرف محسوس کرنا ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ جو احساسات ہوتے ہیں یہ کئی مرتبہ موہوم چیزوں کی بھی ہو جاتے ہیں، اور موہوم چیز کا احساس بندے کو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ حقیقی ہو۔ موہوم چیز بندے کو حقیقی محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا، کہہ رہا تھا کہ میرے جسم سے ریت نکلتی ہے، میرے جسم سے مٹی اور ریت نکلتی ہے، اور کہتا دیکھو یہ دیکھو نا یہ سارا ریت ہے، اور یہ دیکھو نا یہ ریت ہے۔ ریت کوئی نہیں تھی، ڈاکٹر صاحب ایک گولی دے دیتا تھا، 24 گھنٹے کے لیے ریت نکلنا بند ہو جاتی تھی۔ وہ جو ایک گولی کا اثر ختم ہو جاتا تھا، پھر وہ کہتا تھا کہ میری جسم سے دوبارہ ریت نکلنا شروع ہو۔ اب یہ ایک وہم تھا، لیکن وہاں اس کو حقیقی محسوس ہو رہا تھا۔ تو موہومات حقیقت کا روپ دھار لیتی ہیں، تو پھر غیر محسوسات کو محسوسات کے دائرے میں لانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا ذکر کر رہا ہے دل، اس کو محسوس کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت نے پہلے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بندہ شیخ سے بیعت ہو گیا، تو شیخ نے اعمال بتا دیے، بیچارہ اعمال کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کچھ عرصہ بعد آیا اور کہنے لگا حضرت مراقبے میں دھیان نہیں بنتا۔ حضرت نے کچھ توجہات دے دی، پھر واپس بھیج دیا، کچھ عرصہ بعد پھر آیا کہ مراقبے میں خیالات آتے رہتے ہیں۔ اچھا، مراقبے میں یکسوئی نہیں بن رہی تھی۔ پھر شیخ نے فرمایا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس چیز سے ہے؟ تو اس نے کہہ دیا کہ مجھے اپنی بھینس سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ دیہاتی بندہ تھا، بھینس پالی ہوئی تھی، بھینس سے مجھے بہت محبت ہے۔ فرمایا اچھا پھر آپ ایسا کریں کہ آپ یہ مراقبہ کریں کہ میں بھینس ہوں، یہ مراقبہ کریں کہ میں بھینس ہوں۔ چنانچہ وہ چلا گیا، اس نے یہ مراقبہ کرنا۔ اب یہ ایک طریقہ ہے، یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقی طریقہ ہے، اور یہ واقعی نتیجہ خیز ہے۔ چنانچہ وہ چلا گیا اور وہاں اس نے مراقبہ کرنا شروع کر دیا کہ میں بھینس ہوں، میں بھینس ہوں۔ تو ایک مہینے بعد پھر آیا تو حضرت نے فرمایا کہ اندر آ جائیں۔ وہ دروازے میں کھڑا تھا، وہ دروازہ تھوڑا سا تنگ اور چھوٹا تھا۔ فرمایا اندر آ جائیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ میرے سینگ اڑکائیں گے دروازے، میرے سینگ دروازے میں پھنس جائیں گے، دروازہ چھوٹا ہے۔ یعنی اس نے اتنا مراقبہ کر لیا کہ اس نے واقعی سمجھ لیا کہ اب میری حیات بھینس کی حیات میں تبدیل ہو چکی ہے،
شیخ نے فرمایا کہ الحمدللہ اب اتنا کام ہو گیا کہ پوری دنیا کے منتشر خیالات ایک بھینس کے اندر جمع ہو چکے ہیں، اب اس بھینس کے اوپر بھی ہم چھری چلا دیں گے. اور پھر وہاں کی پھر حضرت نے جب توجہ دی اور مراقبہ کروایا تو بھینس والی کیفیت بھی ختم ہو گئی، پھر وہ مراقبے کے اندر دھیان بننا شروع ہو گیا. تو یہ وہی چیز لوگ ایسے محسوس کرتے ہیں جیسا کہ حقیقی ہوتی ہے. تو انوارات کا آنا، دل کا اللہ اللہ کہنا، یہ تو ہے ہی حقیقی. فرق صرف اتنا ہے کہ محسوس نہیں ہو رہا، ہم نے اپنی محنت کے ساتھ اس کو محسوس کرنا ہے. اور جب بندہ محسوس کر لیتا ہے پھر یہ دل یہ پوری کائنات کا آئینہ ہے. یاد رکھیں جس طرح ایک عالم اکبر ہے، یہ کائنات زمین آسمان عرش اور کرسی آسمان اور پہاڑ اور دریا، یہ ایک عالم اصغر ہے اکبر ہے. ایک عالم اوسط ہے جو یہ انسان ہے، یہ عالم اوسط ہے. ایک انسان کا دل ہے، یہ پھر عالم اصغر ہے. یہ مستقل ایک جہان ہے اپنی ذات کے اندر. پھر جب یہ دل اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے اور بندہ اللہ اللہ کا ذکر محسوس کر لیتا ہے اپنے دل میں، تو پھر پوری کائنات کا ذکر بندہ محسوس کر لیتے ہیں. پرندے بولتے ہیں، بندہ کہتے ہیں اللہ اللہ کہہ رہا ہے. پنکھا چلتا ہے، پنکھے کے شور بندہ کہتے ہیں تو اللہ اللہ کہہ رہا ہے. حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت ایسی بن گئی کہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں جب کسی چیز کو دیکھتا ہوں وہ اللہ اللہ کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ میں جاتا ہوں کھیتوں میں قضائے حاجت کے لیے، وہاں مجھے وہ گھاس کی تنوں سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے. استنجا کرنے کے لیے پانی کو ہاتھ لگاتا ہوں تو پانی اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے. اتنے پریشان ہو گئے، شیخ کے پاس چلے گئے. حضرت میری تو یہ حالت بن چکی ہے کہ جس چیز کو دیکھتا ہوں اللہ اللہ مجھے محسوس ہو رہا ہوتا ہے. پھر شیخ نے توجہ دی تو وہ کیفیت کے اعتدال پہ آ گئی. تو جب دل اللہ اللہ کہتا ہے یہ عالم اصغر ہے، پھر عالم اکبر کا ذرہ ذرہ بندے کو اللہ اللہ کہتا ہوا محسوس ہوتا ہے. یہ مراقبہ ہوتا ہے. مراقبہ اور وقوف قلبی میں عام طور پہ سالکین کو اشتباہ ہو جاتا ہے کہ کئی مرتبہ لوگ چلتے پھرتے مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم وقوف قلبی کر رہے ہیں. مراقبہ اور وقوف قلبی کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ یہ کہ مراقبہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، وقوف قلبی وَاذْكُرْ رَبَّكَ. مراقبہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، رب کے نام کو یاد کرنا ہوتا ہے. اللہ اللہ، دل اللہ اللہ کر رہا ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کرو. پھر اس کے درمیان میں اللہ اللہ کا جو نام ہے وہ بھی درمیان سے نکل جاتا ہے. بندے اور رب کے درمیان وہ تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ براہ راست اللہ کی ذات کو بندہ یاد کر رہا ہے. اگر مراقبے سے عام طور پہ لوگ بہت بھی لگتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مراقبے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اور مراقبے کا ذکر حدیث میں نہیں ہے اور مراقبہ تم کیوں کرتے ہو. تو یہ لفظ اتنا بھی نامعلوم نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو سمجھا ہوا ہے. حضرات علماء کرام موجود ہیں مسلم شریف کی جلد 2 میں، مسلم شریف جلد 2 آپ کو کھول سکتے ہیں، باقاعدہ پورا ایک باب ہے، فصل باب فی فضل دوام الذکر والفکر والمراقبۃ. باب فی فضل دوام الذکر والفکر والمراقبۃ. یہ مسلم شریف جلد 2 میں ایک باب ہے، باقاعدہ مراقبہ کا لفظ اس میں موجود. قرآن مجید کی آیت ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو یاد کر لو. رب کے نام کو یاد کر لو. رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. اللہ کو یاد کر لو. کیسے یاد کریں گے؟ وَتَبَتَّلْ، اور پوری دنیا سے انقطاع اختیار کرو. الہ، اللہ کی طرف یا اللہ کے نام کی طرف. تبدیلا تاکید کے ساتھ فرمایا ہے. تبدل پر اکتفا نہیں کیا. علماء طلباء سمجھتے ہیں تبدیلا بعد میں باقاعدہ اصول مطلق لے کے آئے ہیں تاکید کے لیے کہ اچھی طرح انقطاع اختیار کر لو. فقط تبدل بھی کافی نہیں ہے بلکہ تبدیلا ضروری ہے، اچھی طرح انقطاع ضروری ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ
فرمایا اسی حدیث کی تشریح میں اے جرد نفسک عما سوى الله تعالى واستغرق في مراقبته جرد نفسك عما سوى الله تعالى واستغرق في مراقبته کہ آپ اپنے آپ کو ما سوى اللہ سے مکمل الگ تھلگ کر دیں واستغرق في مراقبته اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ کی مراقبے کے اندر مستغرق ہو جاؤ تو وہ فرماتے ہیں مراقبے کے اندر مستغرق ہو جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات کا واقعہ ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب وہ حدیث القرطاس مشہور حدیث ہے، علماء کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا، اس کی تفصیل کا وقت تو ہے نہیں، حضور نے آخر میں فرمایا کہ قوموا عنی، مجھ سے کھڑے ہو جاؤ، فالذی انا فیہ خیر مما تدعوننی الیہ، مجھ سے کھڑے ہو جاؤ یعنی چلے جاؤ. فالذی وہ کیفیت انا فیہ جس کیفیت میں میں ہوں، خیر یہ بہتر ہے، من الذی اس کیفیت سے تدعوننی الیہ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو. وہ کون سی کیفیت تھی؟ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے اے الذی الذی انا فیہ من المراقبہ، وہ کیفیت جس میں میں ہوں یعنی میں مراقبے کی کیفیت میں ہوں، یہ بہتر ہے اس سے جس کی طرف تم مجھے متوجہ کر رہے ہو. وہ مراقبہ کا لفظ علامہ عینی نے بھی لکھا ہے اسی حدیث کی تشریح میں، اور علامہ ابن حجر نے بھی لکھا. اور یہ جو آیت میں نے پیش کی ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس کے بارے میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بہت اچھی تفصیل بیان فرمائی ہے. اور آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا مَقَامٌ لَا يَشْرَحُهُ الْمَقَالُ وَلَا يُعَبِّرُ عَنْهُ الْخَيَالُ فَمَنْ أَرَادَهُ فَلْيَكُنْ مِنَ الْوَاصِلِينَ. یہاں پہ یہ وہ مقام ہے جس کو الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا، اپنے خیال سے، اپنی تعبیرات سے اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی. فمن ارادہ، جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں آ جائے، فلیکن من الواصلین، وہ پہلے واصلین میں سے ہو جائے، پھر بعد میں یہ مقام سمجھ میں آ جائے گا. اور پھر فرمایا کہ پھر یہاں سے واضح ہوتا ہے وَبِهَذَا يَتَّضِحُ أَنَّ التَّبَتُّلَ إِلَى رُؤْيَةِ الْمَعْشُوقِ غَيْرٌ مِنَ التَّبَتُّلِ إِلَى الْمَعْشُوقِ. اور معشوق کی دیدار کی طرف متوجہ ہو جانا وہ اور چیز ہے، معشوق کی طرف براہ راست متوجہ ہو جانا وہ اور چیز ہے. گویا کہ یہ بھی دو الگ الگ مقامات ہیں. محبت میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ دیدار سے بھی مستغنی اور بے نیاز ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں ارینی انظر الیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ عرض نہیں کرتے کہ ارینی انظر الیک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں محبت کم تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم نہیں تھی، لیکن محبت اتنی تھی کہ بندہ کئی مرتبہ اور یہ رؤیت سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ تعلق اور وہ پختگی نصیب ہو جاتی ہے. یہ مراقبہ ہے. اور ہمارے مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجالس حبیب میں لکھو، فرماتے ہیں کہ جس کو مراقبے میں رسوخ حاصل ہو گیا اس کو بادشاہت ملتے. جس کو مراقبے میں رسوخ حاصل ہو جائے اس کو بادشاہت مل جائے گی. ہمارے حضرت جی دامت برکات معالیہ فرماتے ہیں کہ مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو، مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو، میں فقیر بے نوا ہوں مجھے مل گئی ہے شاہ. یہ وہ شاہی ہوتی ہے جو کسی کو مل جاتی ہے تو دنیا کے بادشاہوں کے تخت و تاج پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا. یہ مقام ہوتا ہے جو مراقبے کی بدولت بندے کی نصیب ہو جاتا ہے. تو پہلا ہو گیا وقوف قلبی، دوسرا ہو گیا مراقبہ، اور تیسرا ہے راقبہ شیخ. آپ سوچتے ہوں گے نہیں استغفار اور درود شریف قرآن پاک کی تلاوت
وہ پہلے، لیکن میں کہتا ہوں کہ رابطہ شیخ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ زیادہ وضاحت کی ضرورت ہے، وضاحت طلب ہے. باقی استغفار اور درود شریف تلاوت تو آپ حضرات جانتے ہیں. میں پہلے چاہتا ہوں کہ رابطہ شیخ کے حوالے سے بات چیت کریں. کل حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن قاسم صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا تھا کہ یہ شیخ کے ساتھ جو معیت ہوتی ہے یہ دو طرح سے ہوتی ہے، معیت حقیقی اور معیت حکمی. یہ رابطہ بھی دو طرح سے ہوتا ہے، حسی رابطہ اور دوسرا روحانی رابطہ. حسی رابطہ تو یہ ہے کہ ہم شیخ کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، ان سے حال احوال عرض کرتے ہیں، ان کے ملفوظات سن لیتے ہیں. روحانی رابطہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ سینکڑوں میل نہیں، ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہو لیکن روحانی طور پہ اپنے شیخ کے ساتھ جڑا ہوا ہو. اور یہ دونوں رابطے ضروری ہیں. حسی رابطہ ضروری ہے. سالکین کو چاہیے کہ وہ اپنے مشائخ کی صحبت میں حاضری دیا کریں، بار بار آیا کریں. ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے حیات حبیب میں، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات جو وہاں پہ ہیں حیات حبیب میں، اس میں لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ آج کل کے سالکین کے پاس تو شیخ کے پاس آنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، 2-3 دن کے لیے آ جاتے ہیں تو جانے کی جلدی ہوتی ہے. اور میں تو اپنے شیخ کے پیچھے رات میں لیلی کی طرح پھر رہا ہوتا تھا. راتواں لیلا، یہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا لوگ جانور پالتے ہیں، ایک خاص لیلا یا بکرا پالتے ہیں اور اس کو اتنا مانوس کرتے ہیں کہ رسی ڈالے بغیر مالک جدھر جا رہا ہوتا ہے وہ جانور پیچھے چل رہا ہوتا ہے. تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سالکین کے پاس تو آنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، 2-3 دن کے لیے آ جاتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں. 2-3 دن بھی ماشاءاللہ اس وقت کے سالکین اچھے تھے کہ 2-3 دن کے لیے تو آ جاتے تھے. آج تو معذرت کے ساتھ عرض کروں، یقین کریں صبح کے وقت سالکین دوپہر کو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت سے ملاقات عصر کے وقت ہو جائے نا، بس مسافر ہو جائے تو ہم نے جلدی پہنچنا ہے. مغرب کی اذان ہو رہی ہوتی ہے یا ہو چکی ہوتی ہے پھر بھی نہیں ٹھہرتے، حالانکہ ہم کئی مطلب عرض کر دیتے ہیں کہ رات گزارے کہتے ہیں کہ بس ہم نے پہنچنا. یہ حالت بنی ہوئی ہے. فرمایا میں تو اپنے شیخ کے پیچھے راکھ میں لیلی کی طرح پھر رہا ہوتا تھا. جب شیخ کے پاس جانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، شیخ کی صحبت میں رہنے کے لیے وقت نہیں ہے، پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ روحانی ترقی نہیں ہوتی. یہ روحانی ترقی کیسی ہوگی؟ مشائخ کے پاس جانا، ان کی خانقاہوں میں جانا. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیخ موجود نہیں ہوتے، سالکین آنے کو بے فائدہ سمجھتے ہیں، یا شیخ موجود تو ہے لیکن شیخ کی صحبت ہر وقت میسر نہیں ہوتی. ہفتے میں 24 گھنٹے میں 5-10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے میسر ہو گئی، کہتے کہ نہیں اگر 24 گھنٹے کی صحبت ملے تو پھر تو ہم یہاں رہتے ہیں، ورنہ کہ یہاں رہنے کا فائدہ نہیں ہے. میں عرض کروں میرے بھائیوں، شیخ خانقاہ میں موجود نبی ہوں، یاد رکھیں عقیدت اور محبت کے ساتھ آئیں. واللہ باللہ تاللہ شیخ کی خانقاہ کے در و دیوار سے بھی فیض دیتا، شیخ کی خانقاہ کے در و دیوار سے بھی بندے کو فیض دیتا ہے. اگر طلب ہو، شیخ موجود ہو یا نہ ہو، بھائی جہاں پہ اللہ والوں کے ایک مرتبہ قدم لگ جاتے ہیں وہ جگہ اللہ تعالیٰ شعائر اللہ میں شامل کر دیتے ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے قدم لگے، اللہ نے شعائر اللہ میں شامل کر دیا. تو جہاں مشائخ موجود ہوتے ہیں، سالکین آتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو عبور ہوتا ہے، تو وہاں تو میں کہتا ہوں کہ خانقاہ کی در و دیوار کے اندر بھی وہ فیض رکھ بس چکا ہوتا ہے، بس سالک کی وہاں پہنچنے کی دیر ہوتی ہے. آخر آپ لوہا مغناطیس کے ساتھ رکھ لیتے ہیں تو لوہے کے اندر بھی مغناطیسی جو لہریں ہوتی ہیں وہ منتقل ہو جاتی ہیں، وہ لوہا بھی مغناطیس کی حرکت اختیار کر لیتا ہے. تو یہ در و دیوار بندے کو فیض کیوں نہیں دے سکتے؟ آخر کیا وجہ تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گئے تھے آگ لینے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا؟ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ،
انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ. آپ وادی مقدس میں ہیں، وادی طویٰ میں ہیں. وہ وادی کیوں مقدس تھی؟ کچھ انوارات، کچھ تجلیات کا ورود ہو رہا تھا. تو جہاں بھی تجلیات کا ورود ہوتا ہے تو جگہ مبارک ہوتی ہے، وہاں سے لوگوں کو فیض ملتا ہے. لہٰذا شیخ موجود نہ بھی ہوں پھر بھی فیض ملتا ہے. پھر اگر شیخ موجود ہوں صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے آپ کی صحبت کے لیے حاضر نہیں ہوتے کہ ہر وقت آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوں. جسمانی عوارض ہوتے ہیں، دوسری مصروفیات ہوتی ہیں، تصنیف و تعلیف کا کام ہوتا ہے. تو پھر سالکین یہ سمجھتے ہیں کہ جب شیخ سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی یا 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ملاقات ہوتی ہے پھر یہاں رہنے کا فائدہ کیا. تو میرے بھائی یہ شیطانی وسوسہ ہے اور یہ انسان کی محرومی کا باعث بن جاتا ہے. لہٰذا مشائخ ہوں پھر بھی یہاں پہ رہیں، نہ ہوں پھر بھی یہاں پہ رہا کریں. شیخ کے ساتھ حسی اور جسمانی رابطہ ہونا چاہیے. اور اگلی بات میں عرض کروں کہ کئی مرتبہ ہماری بڑی کمزوری ہے کہ ایک شیخ کی بجائے بیک وقت متعدد شیخوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے. اپنے شیخ سے کوئی تعلق ہے، بیعت ہے، اپنے ہی شہر میں کوئی اور پیر صاحب آ گئے تو وہاں پہنچ گئے، ان سے کہتے ہیں میرے دل پہ اللہ اللہ کر دو. اگلی جگہ پہ چلے گئے تو وہاں پہ چلے گئے تو وہاں بھی شیخ مل گئے تو ان کی مال پکڑ کے بیعت کرنے شروع کر دی. یہ ہرجائی بننا یہ تو بالکل محرومی والی بات ہے. تصوف اور سلوک میں تو یہ بات بالکل برداشت نہیں ہوتی. اپنا شیخ جب کامل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں تو پھر کسی اور کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میرے بھائی میں تین مرتبہ دوستوں سے کہتا ہوں اپنے احوال اور اپنے باتیں تو میں کرتا نہیں، میرا مزاج نہیں ہے، لیکن میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ میری یہ خوش قسمتی ہے، میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں ایک ایسے علاقے میں پلا بڑا ہوں کہ میں نے اپنے شیخ سے پہلے کسی اور کو دیکھا ہی نہیں. جب شیخ سے پہلے کوئی ملا ہی نہیں ہے، کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، کسی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تو شیخ کے بعد تو پھر بالکل ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. یہ پھر بندے کے لیے یکسوئی کا باعث ہوتا ہے. یک در گیر محکم گیر، ایک در پکڑ لو اور محکم اور مضبوطی سے پکڑ لو. کن واحدا لواحد علی طریق واحد تصل واحدا. سنیں، کن واحدا، واحد بن جاؤ. واحد سے مراد اپنے شیخ کے مریدین اور متعلقین میں ایسے بنو کہ پھر کوئی اور آپ کی طرح نہ ہو. محبت میں، ذکر اذکار میں، شیخ کی خدمت میں، التزام صحبت میں ایسے بنو کہ پھر آپ کی طرح کوئی اور نہ ہو. کن واحدا لواحد، ایک کے لیے، ایک شیخ کے لیے، ایک کے علاوہ کوئی اور نہیں. علی طریق واحد، علی طریق، ایک طریق پر. ایک ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ، ان کو جو اپنے نقش بندی یا سلسلہ کے ساتھ محبت اور کامل کا وابستگی ہے، یہ اپنے مشائخ کے ساتھ. آپ حضرات کو پتہ ہوگا کتنے ایسے مشائخ ہوتے ہیں جو بیعت کر چشتیہ اور سوربندیہ اور نقشبندیہ اور قادریہ تمام سلاسل چلا بھی رہے ہوتے ہیں اور تمام سلاسل میں بیعت بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت جی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب ہم سلسلہ نقشبندیہ کے ساتھ جڑے پھر ہم نے کسی اور سلسلے کی طرف دیکھا ہی نہیں. سارے سلاسل برحق، سارے حضرات ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن وحدت مطلب جو ہوتا ہے وہ کوئی اور چیز ہے کہ بندہ پھر ایک سلسلے کے ساتھ ایسا جڑ جائے کہ میں اسی سلسلے کا غلام اور میں نے اسی سلسلے کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنی ہے. ہمارے دین مطلب ایسا ہوتا ہے کہ شیخ کو خلافت مل گئی، ایک شیخ سے ایک مرید کو خلافت مل گئی، پھر کسی اور نے خلافت دے دی، اس کو بھی قبول کر لیا، پھر ایک اور نے خلافت دے دی تو اس کو بھی قبول کر لیا اور اس کو خوش ہوتے ہیں اور بڑا شرف سمجھتے ہیں کہ مجھے اتنے حضرات نے خلافت دی ہے. میرے بھائی اپنے شیخ کے بعد بھی جب شیخ نے اعتماد کر لیا اور خلافت دی ہے، اس کے بعد بھی کسی اور شیخ کی خلافت کی ضرورت. بندہ PhD ڈگری کر ہے تو کہتے میں نے نیٹورک کی صنعت کی حاصل کر دی ہے. تو ہر بندہ کہے کہ بھائی PhD اور یہ نیٹورک آپ کی کیا
کوئی جوڑ نہیں ہے. کن واحدا لواحد علی طریق واحد تصل واحدا تصل واحدا. آپ واحد تک پہنچ جائیں گے. واحد بن جا, واحد کے ساتھ جڑ جا, واحد طریق پہ چلو, واحد تک پہنچ جاؤ گے. یہ گویا کہ ایک سالک کے لیے انتہائی ضروری ہے. یک ترگیر محکم گیر. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت خواجہ سید عبید غلام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہے تھے. پیدل سفر کرتے تھے اس زمانے میں, تو پیدل جا رہے تھے تو ان کو پتہ نہیں چلا. ان کے ساتھ ایک اور بندہ بھی شریک سفر بن گیا, تو اکٹھے سفر کرتے رہے چلتے چلتے. جب حضرت خواجہ سید عبید غلام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے تو سید عبید غلام رحمۃ اللہ علیہ نے پہچان لیا کہ جو ساتھ والا بندہ ہے یہ تو حضرت خضر علیہ السلام ہے. اور حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری نے پہچانا بھی نہیں تھا, اکٹھے سفر کر رہے تھے. تو حضرت خواجہ سید عبید غلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہاؤالدین آپ نے پہچان لیا یہ بندہ کون ہے, یہ کون ہے؟ تو میں نے نہیں پہچانا. فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایسے دیکھا بھی نہیں اور عرض کیا کہ حضرت میرے خضر تو آپ ہیں, میرے خضر تو آپ ہیں. ایک سالک کا ایسا تعلق اپنے شیخ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ بے شک بڑے سے بڑا بھی آ جائے, مجھے اپنے شیخ سے جو فیض مل رہا ہے, جو فائدہ مل رہا ہے, وہ کسی اور سے نہیں مل رہا. یک ترگیر محکم گیر, یہ انتہائی ضروری ہے. اور اگلی بات یہ کہ جب ہم اپنے شیخ سے رابطہ کرتے ہیں, میں نے کہا کہ ایک تو حصی رابطہ کرنا ہوتا ہے, شیخ کے پاس آنا ہوتا ہے. اور جب ہم آتے ہیں تو کی مطلب ہم اپنے شیخ کو اپنے احوال نہیں بتاتے. کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے کہ شیخ کو سب کچھ کا پتہ ہے, شیخ کو سب کچھ کا پتہ چل جاتا ہے. میرے بھائیوں, مشائخ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہر بندے کے دل میں تانگ جان کرتے رہیں. جس طرح حصی دنیا میں کسی کے گھر میں تانگ جان کرنا جائز نہیں ہے, اسی طرح کسی کے دل میں تانگ جان کرنا جائز نہیں ہے, الا یہ کہ غیر اختیاری طور پہ کچھ امور بندے پر منکشف ہو جاتے ہیں تو ہو جاتے ہیں, ورنہ تانگ جان کرتے نہیں ہیں. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. جب تک باقاعدہ اجازت نہ ہو اس وقت تک لوگوں کے دلوں میں تانگ جان نہیں کرتے. اگر غیر اختیاری طور پہ کچھ امور منکشف ہو جائیں تو اور بات ہوتی ہے. بتانا چاہیے اور پورا بتانا چاہیے, آدھا ادھورا نہیں بتانا چاہیے. کل سید اللہ صاحب فرما رہے تھے, یہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر مرید 420 ہوتا ہے تو شیخ جو ہوتا ہے وہ 840 ہوتا ہے. اور حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں لعنت بیچتا ہوں ایسے پیر پر, میں لعنت بیچتا ہوں ایسے پیر پر کہ جب مرید آئے اور اپنے احوال بیان کرے اور پیر کو پتہ بھی نہ چلے کہ کیا بات چھپائی ہے اور کیا بات بتائی ہے. یہ شیخ کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا بتا رہے ہیں اور کیا چھپا رہے ہیں. شیخ کو ساری باتیں کھل کے بتانی ہوتی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے مشائخ کی خدمت کرنا. خدمت بھی بندے کو بہت جلد بلند مقامات پہ پہنچا دیتی ہے. آج کل افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر چیز میں کمی آ گئی ہے. ذکر اذکار میں کمی آ گئی ہے, رابطے میں کمی ہے, وقوف قلبی میں کمی ہے. اسی طرح اپنے شیخ کی خدمت کے لیے یقین کریں سالکین کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ شیخ بھی کام ذمہ لگائے اور بس. پھر بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ میں ہوا میں اڑوں اور جلدی جلدی اپنے شیخ کا وہ کام پورا کروں تاکہ شیخ خوش ہو جائے. ہوا کی رفتار کے ساتھ بندہ بھاگا جا رہا ہوتا ہے. اور آج کل سالکین دائیں بائیں ہو جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے سے بھی کوئی کام بن جائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں یمن سے آیا تو میں نے دیکھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کا اتنا آنا جانا لگا ہوتا تھا. حضور کے ساتھ ہر وقت ایسے چمٹے ہوتے تھے کہ ایک طویل عرصے تک تو مجھے یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ عبداللہ بن مسعود حضور علیہ
والسلام کے اپنے گھر کے فرد ہیں یا باہر کے بندے ہیں؟ یعنی اتنے حضور کے ساتھ ہر وقت جڑے رہنے والے تھے اور خدمت میں پیش ہوتے تھے. حضرت مصدیق شریف جو خانقاہ ہے ماشاءاللہ حضرت مفتی شہاب الدین صاحب مصدیق شریف سے تشریف لا چکے ہیں. خانقاہ ہوتے ہیں بلکہ خانقاہ ہی ان کی ہے. یہ ہمارے الحمدللہ ہمارے حضرت جی نعمت برکاتہ العالیہ کے اوپر اپنے مشائخ کا پھر مشائخ کی اولادوں کا یہ اعتماد ہے, حسن اعتماد ہے. چکوال شریف کی خانقاہ ہو یا خانیوال شریف کی خانقاہ ہو یا مسکن پور شریف کی خانقاہ ہو, ان ہی خانقاہوں کی چشم و چراغ آپ کے یہاں نظر آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, سرپرستی فرماتے ہیں. مصدیق شریف کی جو خانقاہ ہے اسی خاندان کے چشم و چراغ حضرت مفتی شہاب الدین صاحب رحمۃ اللہ العالیہ وہ بھی موجود ہیں. ان کو پتہ مصدیق شریف کے اسماعیل خان سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر ہے. اور ان کے جو دادا تھے, دادا سے مراد داداؤں میں سے جو دادا حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ داماد کے تھے اور یہاں پہ آئے تھے. مصدیق شریف بھی ان کے پاس رہتے تھے لونی میں. لونی ایک اور قصبہ ہے, وہاں سے تشریف لائے تھے, اپنے شیخ کے پاس رہتے تھے, شیخ کی خدمت کرتے تھے. اور خدمت کیسی کرتے تھے؟ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, حیات حبیب میں یہ لکھا ہوا ہے, حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مصدیق شریف سے روزانہ ڈیرہ اسماعیل خان جانا 40 میل کا فاصلہ, اپنے شیخ کے لیے ضرورت کا سامان لے کے آنا, خانقاہ کے لیے ضرورت کا سامان لے کے آنا, سبزی اور دوسرا سامان جو ہوتا تھا وہ روزانہ جاتے تھے, روزانہ لایا کرتے تھے اور اپنے کندھے پہ لایا کرتے تھے. اور یہ بھی شیخ کا کمال تھا, یہ مرید کا اخلاص تھا کہ 40 میل کا فاصلہ ایک دن میں ایک طرف سے ہو بھی جاتا تھا, پھر واپس پلٹ کے آ بھی جاتے تھے. پتہ نہیں کس ہوا کی رفتار سے وہ بھاگے جا رہے ہوں گے. ایک مرتبہ حضرت حاجی دوست محمد کندہاری رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت خراب ہو گئی, ظہر کا وقت تھا. حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت میں آپ کے لیے دوائی لے کے آتا ہوں. اب آج کل کی طرح سہولیات تھی نہیں کہ ہر جگہ پہ دوائی میسر ہو, ڈیرہ اسماعیل خان سے دوائی لانی پڑتی تھی. اور ابھی ظہر کا وقت ہے تو جانا بھی ہے تو واپس آنا بھی ہے, مشکل تو تھا, لیکن جب عشق بندہ جب عشق پر سوار ہو جاتا ہے تو پھر مہینوں کے فاصلے دنوں میں طے ہو جاتے ہیں. چنانچہ حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ روانہ ہو گئے. وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گیا, کافی دیر ہو چکی تھی, لوگ دکانیں بند کر رہے تھے یا بند کر چکے تھے. ایک ہندو پنساری تھا, وہ بھی دکان بند کر رہا تھا کہ میں پہنچ گیا. میں نے ان سے کہا کہ میرے شیخ کی طبیعت ناساز ہے. اگر وہ نہیں مان رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ میری دکان بند کرنے کا وقت ہے. میں نے ان سے دوائی لے لی, اب دوائی تو میں نے لے لی, مغرب کے بعد کا عشاء کا وقت ہو گیا, اب میں نے واپس پہنچنا تھا. واپس پہنچتے ہوئے چونکہ معمول یہ تھا کہ حضرت خواجہ دوست محمد کندہاری رحمۃ اللہ علیہ کو تہجد کے وقت وضو کروانا اور تہجد میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا, پھر بعد میں اکٹھے ذکر کرنا, یہ روزانہ کا معمول تھا. تو فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے چلا اور میں بھاگا جا رہا تھا, 40 میل کا فاصلہ 60 کلومیٹر بنتے ہیں, میں بھاگا جا رہا تھا کہ میں تہجد کے وقت پہنچ جاؤں اور حضرت کو کم از کم وضو کرانے میں خود موجود ہوں, کی تکلیف نہ ہو. تو فرماتے ہیں میں بہت تیزی سے بھاگا, لیکن آگے وہاں ایک نالا بہتا ہے, روڈ لونی کہتے ہیں اس کو. وہ نالے میں اتنا پانی آیا ہوا تھا کہ اس میں اونٹ ڈوب رہے تھے, اتنا. اب رات کا وقت ہے, میں وہاں پہنچ گیا کہ اس میں پانی آتا تھا اتنا گہرا کہ اونٹ ڈوب جایا کرتے تھے. اب میں کھڑا ہوں, رات کا وقت ہے, تاریکی ہے, پانی ہے. فرماتے ہیں کہ میرے لیے تو انتظار کرنا دشوار نہیں تھا, لیکن میرے اوپر یہ فکر سوار تھی کہ تہجد کا وقت قریب ہے, میں نے اپنے شیخ کو تہجد کے وقت وضو کرانا ہے. میں نہیں ہوں گا ایسا نہ ہو کہ شیخ کو کوئی تکلیف اٹھانی پڑ جائے. فرماتے ہیں کہ جب میں بالکل بے قرار ہو گیا, دیکھ رہا تھا کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پانی کم ہو, لیکن مجھے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی. پھر میں نے بسم اللہ پڑھی, میں نے کہا اللہ جس شیخ کا دامن میں نے تھاما ہوا ہے اس شیخ کا واسطہ اور وسیلہ دے کے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے یہ نالا پار کرا دے. فرماتے میں پانی پہ چلا, پانی یا میرے ٹخنوں تک پہنچ گیا یا حد میرے گھٹنوں تک پہنچ گیا, آگے مجھ تک پانی نہیں پہنچا. میں جب شیخ کے پاس پہنچا, تہجد کا وقت تھا,
شیخ نے دروازہ کھولا، میں سامنے کھڑا تھا، یا تو شیخ کو پہلے سے محسوس ہو گیا، چنانچہ میں سامنے کھڑا تھا، فرمایا عثمان پہنچ گئے؟ میں نے کہا ہاں پہنچ گیا۔ فرمایا کہ جب آپ نالے کے کنارے کھڑے تھے تو جب آپ نے میرے وسیلے سے دعا مانگی تھی یا نہیں مانگی تھی؟ جی ہاں، یہ مشائخ تھے، یہ شیخ کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ خدمت میں جو بھی خدمت ہو، خانقاہ کی خدمت ہو، ادارے کی خدمت ہو، شیخ کی اپنی ذات کی خدمت ہو، ان خدمات میں بندے کو پیش رہنا چاہیے، یقیناً کہ یہی رابطے کا ایک اچھا اور مؤثر ذریعہ ہے۔ اگر ایک تین اعمال متفق بھی ہو گیا اور مراقبہ اور اس کے ساتھ رابطہ شیخ، استغفار پڑھنا، استغفار پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے اپنے اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں تو گناہ جب مٹ جائیں گے تو اللہ تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت، اس میں لوگ بہت غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت قرب خدا بندے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کیف اصل الیک، اے اللہ میں آپ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں، آپ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا بے تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرو میرا قرب پا جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ میں سمجھ کے تلاوت کروں یا بغیر سمجھے تلاوت کروں؟ فرمایا سمجھ کے کرو گے پھر بھی قرب ملے گا، بغیر سمجھے کرو گے پھر بھی قرب ملے گا۔ ان للہ اہلین ہم خاصتہ قیل من ہم یا رسول اللہ قال اہل القرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہیں اور وہ اللہ کے قریبی تعلق والے ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ بتا دیا کہ وہ اہل القرآن ہیں، جن کے قرآن کے ساتھ تعلق اور وابستگی مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی وہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے۔ اور درود شریف یہ بھی قرب خدا بندی کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم درود شریف پڑھتے ہیں فرشتے یہ درود شریف لے لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ فلاں وقت فلاں کی جانب سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ فلاں وقت فلاں کی جانب سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ چنانچہ وہ ہدیہ کے طور پہ وہ درود شریف حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب اگلی بات سنیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی بندہ حضور کو ہدیہ دیا کرتا تھا حضور بھی بدلے میں ہدیہ دیا کرتے تھے، حضور کو ہدیہ دیا کرتا تھا حضور بھی بدلے میں ہدیہ دیا کرتے تھے۔ ہم اگر یہاں سے درود شریف کے ہدایہ بھیجتے رہیں گے تو حضور کے مبارک قلب سے بھی ہمارے پاس ہدایہ آتے رہیں گے، لیکن وہ ہدایہ وہ مٹھائی کی صورت میں نہیں ہوں گے، وہ کپڑوں کی صورت میں نہیں ہوں گے، وہ قلبی توجہات انوارات کی صورت میں ہوتے ہیں جو درود شریف پڑھنے والے کے دل تک پہنچتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کا اس سے زیادہ مختصر اور مؤثر طریقہ اور کوئی نہیں ہے۔ درود روم پہ پڑھوں اور خود سمجھ جاؤں کہ یہ درود کا کمال ہے کہ بندہ درود پڑھتا ہے رسول اللہ پہ اور بندہ خود بخود سمجھتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ کی خدمت میں درود شریف کے ہدایہ بھیجتے رہیں گے، وہاں سے فیض آتا رہے گا تو پھر زندگیاں بدلتے رہیں گی۔ بس ایک بات سمجھ اور میں عرض کر دوں، میں نے کل بھی ختم حافظان کے دوران یہ بات عرض کی تھی کہ اپنے مشائخ کو اگر ایصال ثواب کثرت سے کیا جائے تو اس طرح بھی مشائخ کے قلوب متوجہ ہو جاتے ہیں اور بندے کو فیض ملتا ہے۔ لہذا مشائخ کو ایصال ثواب کثرت سے کیا کریں، جس طرح ہم اپنے اساتذہ کو والدین کو یاد کرتے ہیں سلسلے کے مشائخ کو یاد کریں، وہاں سے فیض ملتا رہے گا۔ اور میں نے بات عرض کروں کہ جس طرح یہ فیض یعنی ایصال ثواب مردوں کو ہوتا ہے اسی طرح زندوں کو بھی ہو جاتا ہے، زندے بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ تو اب شیخ مرشد کے لیے بھی ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں، زندوں کو ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ ان امور کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تو پھر روحانی ترقی میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے شیخ مرشد کی فضیلت سے کامل وافق حصہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ کچھ سوالات پوچھے ہیں، یہ کسی کے انفرادی سوالات ہوں گے تو بعد میں پوچھیں۔ کوئی شکر ہے بہت شکریہ۔
انفراد سوال مراقبہ کر لیتے ہیں، دعا کرتے ہیں.